شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی، یہ سن کر انم کی سہیلیاں دوڑیں کہ وہ جلدی سے دولہے کو دیکھیں۔ جب انہوں نے دولہے کو دیکھا تو وہ بھاگ کر انم کے پاس آئیں اور کہا، تمہارا دولہا گنجا ہے۔ ایک سہیلی نے کہا، ہاں بال تو ہیں لیکن بہت کم۔ دوسری نے کہا، ہاں چند مہینوں میں بالکل گنجا ہو جائے گا۔ یہ سن کر انم کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس نے اپنی دوستوں سے کہا، مذاق بند کرو، اور وہ چلائی کہ عرفان گنجے نہیں ہیں، ان کے سر پر تو بے تحاشا بال ہیں، میں نے خود ان کی تصویر دیکھی ہے، وہ بہت ہینڈسم ہیں۔ ایک سہیلی نے کہا، تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تمہیں پرانی تصویر دکھائی دی ہوگی، ہم سب سچ کہہ رہے ہیں، یقین نہیں آ رہا تو خود جا کر دیکھ لو۔ جب انم نے عرفان کو دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ انم بہت حسین و جمیل لڑکی تھی اور نک چڑھی بھی تھی۔ لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت بگڑی ہوئی تھی، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انم رخصت ہو کر عرفان کے گھر آ گئی۔ انم کا کمرہ خوب سجایا گیا تھا۔ عرفان کمرے میں داخل ہوا، اس نے سلام کیا اور بیٹھ گیا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عرفان نے کہا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انم نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا ہو؟ عرفان نے کہا، کیسا دھوکا؟ انم نے کہا، آپ کے گھر والوں نے جو تصویر بھیجی تھی اس میں تو آپ کے بے تحاشا بال تھے، اور اب آپ کے بال نہ ہونے کے برابر ہیں۔ عرفان یہ سن کر مسکرایا اور کہا کہ یہ نادیہ اور شازیہ نے کیا ہوگا، کیونکہ ان کو آپ اتنی پسند آ گئی تھی، وہ کہتی تھی ہماری بھابھی تو انم ہی بنے گی۔ نادیہ اور شازیہ عرفان کی بہنیں تھیں۔ یہ سن کر انم نے کہا کہ آپ نے اور آپ کی بہنوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور غصے میں کہا، لائٹ بند کر دیں، مجھے سونا ہے۔ جب صبح ہوئی تو عرفان نے کہا، میں اپنی بہنوں کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، پلیز آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ لیکن انم تو اس بات کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ عرفان نے کہا، اگر یہ بات گھر والوں کو پتہ چلی تو انہیں بہت دکھ ہوگا، کیونکہ وہ سب اس شادی سے بہت خوش ہیں۔ انم نے کہا، لیکن میں تو خوش نہیں ہوں۔ عرفان نے کہا، آج ہمارا ولیمہ ہے، پلیز یہ بات آپ کے اور میرے درمیان میں رہے تو بہتر ہوگا۔ ولیمہ کی تقریب خیر و خیریت ہو گئی۔ انم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ ولیمہ کے بعد جب انم اپنے میکے آئی تو اس نے اپنی امی سے کہا کہ آپ لوگوں نے تو عرفان کو دیکھا تھا اور آپ لوگوں نے مجھے اس کی پرانی تصویر کیوں دکھائی؟ انم کی والدہ نے کہا کہ عرفان میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بہت ہی نیک اور شریف لڑکا ہے۔ اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا رہا۔ اس نے جس طرح اپنی ماں بہنوں کا خیال رکھا شاید ہی کوئی رکھ سکتا ہے۔
تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے بہت اچھی فرم میں جاب ملی۔ یہ سب اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ انم کی والدہ نے کہا، اگر بال تھوڑے کم ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان کا کردار، اس کی سچائی اور شرافت دیکھنی چاہیے۔ ان سب باتوں کا انم پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اس نے کہا، وہ سسرال واپس نہیں جائے گی اور عرفان سے خلا لے گی۔ یہ سن کر اس کی والدہ نے کہا، لوگوں کے بار بار کے طعنے سن کر روز روز مرنے سے بہتر ہے میں اور تمہارے بابا جان زہر کھا کر ایک ہی بار مر جائیں۔ یہ سن کر انم سسرال واپس جانے کے لیے مان گئی۔ سسرال واپس آ کر انم ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ رات کو عرفان سونے کے لیے جب کمرے میں آتا تو انم فوراً لائٹ آف کر دیتی اور سونے کا ڈرامہ کرتی۔ ایک دن عرفان کی والدہ نے عرفان سے کہا وہ انم کو شہر سے دور مری سوات وغیرہ گھمانے کے لیے لے جائے۔ عرفان نے انم سے بات کی تو وہ کھانے کو دوڑی، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ عرفان چپ ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد انم کی دوستوں کا فون آیا کہ وہ آؤٹنگ کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے انم کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ انم فوراً مان گئی۔ انم نے عرفان کو کہا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ عرفان نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر امی جان کو پتہ چلا کہ آپ میرے ساتھ تو گئی نہیں گھومنے پھرنے، تو اب سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہیں تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی والدہ کے گھر چلی جائیں اور وہاں سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جائیں۔ امی یہی سمجھیں گی کہ آپ اپنے میکے گئی ہوئی ہیں۔ انم میکے چلی گئی اور وہاں سے اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے چلی گئی۔ انم کے علاوہ 4 دوست اور تھی۔ انم کی دوست رابعہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ سب دوست باتوں میں مشغول تھی، ہنس رہی تھی، گپ شپ جاری تھی۔ وہ باتوں میں اس قدر مصروف تھی، سامنے سے آتا ہوا ٹرک دکھائی نہ دیا اور ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جو دکھ تکلیف انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو آ کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ بہت ہی بھیانک تھا۔ ایک دوست کی تو موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی اور انم کے ساتھ بہت ہی برا ہوا۔ شیشے کی کرچیاں اس کے چہرے پر مختلف جگہوں پر لگی، جس کی وجہ سے اس کا فیس بہت ہی زیادہ بدصورت ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ کریموں سے آہستہ آہستہ یہ نشانات چلے جائیں گے، لیکن وقت لگے گا۔ اس کے ساتھ انم کی ایک آنکھ بھی بری طرح ڈیمیج ہوئی۔ ڈاکٹروں نے کہا، آپ لوگ دعا کریں کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور اس کی آنکھ ضائع نہ ہو۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اب انم بری طرح ٹوٹ چکی تھی، لیکن عرفان نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اس سے ہمدردی کی۔ انم اپنے رویے پر بہت شرمندہ تھی۔ اس نے عرفان سے کہا، میں نے آپ کو بالوں کی وجہ سے کیا کچھ نہیں سنایا، لیکن آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ مجھ سے ہمدردی اور محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ عرفان نے کہا، خوبصورتی اور حسن تو 4 دن کی چاندنی ہے، اصل چیز تو انسان کی سیرت اور اس کا کردار ہوتا ہے جو ہمیشہ
जिंदा रहते हैं। ये सुनकर अनम की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने इरफान से कहा कि आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। इरफान ने मुस्कुराकर कहा, पगली, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया था। मैंने तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है, खूबसूरती से नहीं। तुम मुझे आज भी इतनी अजीज हो जितनी पहले दिन थी। अनम ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दें, आप दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हैं। ये सुनकर इरफान ने अनम को गले से लगा लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।